اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو کو پہلے آپ دیکھ سکیں۔ یہ رمضان کہتے ہیں شدت حر کو، شدت حر، ٹھیک ہے نا، ہیٹ ڈینسٹی۔ اچھا اوکے۔ رمض اليوم رمضا، یعنی آج کا دن بہت زیادہ ہاٹ تھا، بہت زیادہ اس میں ہیٹ تھی۔ یہ رمضان ہیٹ سے ہے، شدت حر سے ہے۔ تو ہم یہ فزیکل ہیٹ کو بھی ایک اور ہیٹ کے معنی میں لے کے آ سکتے ہیں جو مثلا مؤمنین کے ہیٹ ہیں؟ ابھی تو ہم لٹرلی رمضان مینس اس پہ ہم کہہ رہے ہیں، لٹرلی یہ اس کا یہ معنی ہے نا۔ اچھا، اب جب لٹرلی اس کا مطلب گرمی ہے تو اس کا رمضان کے روزے سے کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے، اس پر جب ہم آتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ کیونکہ آپ جب فاسٹنگ سے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو فاسٹنگ ہے، کیونکہ آپ جوانوں کی بات کر رہے ہیں اور جو جوان مذہب سے دور ہیں وہ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ فاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے پورا مہینہ ہی یہ کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے۔ یہ فاسٹنگ کچھ چیزوں کو چھوڑنے کو فاسٹنگ کہتے ہیں۔ یہ اسلامک جو فاسٹنگ ہے یہ باقی جو فاسٹنگ ہے اس سے مختلف ہے۔ اس میں صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں چھوڑنی ہیں، اور اس میں سے جو ایک مین کمپوننٹ ہے پانی، اگر آپ پانی نہیں پیتے تو اس کی وجہ سے آپ کے جگر میں بھی گرمی پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں بھی گرمی پیدا ہوتی ہے، آپ تھرسٹ سے آپ کے اندر جو وہ ڈینسٹی پیدا ہوتی ہے، ڈینسٹی آف تھرسٹ، اس کی وجہ سے بھی اسے کہا جا سکتا ہے رمضان جو ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر آپ کو وہ پیاس لگتی ہے اور اس پیاس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس گرمی کو پانی سے بجھایا جا سکتا تھا، جو کہ اب اس رمضان میں آپ کے لیے ممنوع ہے۔ آپ اپنی پیاس کو 16 آور کے لیے، 15 آورز کے لیے مختلف جگہوں پہ جہاں جتنا روزہ ہے اس پیاس کو نہیں بجھا سکتے، وہ پیاس پھر آپ کو حرارت دیتی ہے۔ اور پھر the main issue now is کہ یہ جو حرارت آ رہی ہے، so we have to try and control this، ایک کوئی خاص، کیونکہ ظاہر بات ہے with energy اور کیمسٹری میں یہی ہم پڑھتے ہیں کہ heat is always transferred، energy never dies، یعنی ایک ہیٹ سے دوسرے ہیٹ سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ so with this رمض، this heat، ابھی یہ کہاں جائے گا؟ where would it go then؟ ہاں دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ آپ یہ کہیں کہ ہم اسے کنٹرول کریں، یعنی ہم اپنی تھرسٹ کو کنٹرول کریں۔ نو، وی کانٹ کنٹرول آور تھرسٹ، ہمیں پیاس تو لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیاس کو کنٹرول کریں، پیاس کو تو کنٹرول نہیں ہوگی۔ پیاس میں جو آپ کو پانی پینے کی خواہش ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس خواہش کو۔ اچھا، اب اس حرارت سے آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے اور آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے کیا مل رہا ہے، اس لٹرلی جو اس کے لغوی معنی ہے اس کے پیش نظر ابھی اس کے بعد حکمت اور اس میں ہم بات میں آتے ہیں۔ رمضان کو اس لیے بھی رمضان کہا گیا ہے اور کیونکہ یہاں پر حرارت ایمان سے انسانی بدن تیار ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہیٹ ڈینسٹی ہے ایمان کی وہ بھی ضروری ہے۔ اس ڈینسٹی کے لیے جو ہیٹ کس کے، ایمان کی ہیٹ، اچھا، یعنی ایمان is not getting cold, it's becoming much more hotter، اور آپ کو بھی گرم کرے گا، اس کی ہیٹ آپ کو چاہیے، it's a very interesting analogy، جس سے آپ کی پیوریفیکیشن ہوگی، جس کی وجہ سے اسے شہر رمضان کہا جا رہا ہے۔ جی، اور شہر رمضان برن کے معنی میں بھی، احتراق کے معنی میں بھی، حرق۔ so if it's talking about heat، ابھی یہ اسلامک کیلنڈر کے ساتھ ہم کیا ربط دے سکتے ہیں شہر رمضان میں؟ ہاں، جیسے ہم نے، اگر آپ اس کو آپ اپنا انر ہیٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر ہیٹ کی بات نہیں ہے۔ اچھا، جو آپ کے فیتھ کی ہیٹ ہے وہ ایک انر ہیٹ ہے، وہ آپ کے آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں سیاچن گلیشیئر پر بھی ہیں، K2 پر بھی ہیں، ٹھیک ہے، کسی نارتھ پول پہ بھی ہیں، تب بھی آپ کو پیاس وہی لگے گی۔ پانی نہیں پئیں گے 18 گھنٹے تو آپ کو پیاس لگے گی، اور وہ جو ایمان کی حرارت ہے وہ اسی طرح ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک اور جو لغوین نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کیونکہ رمضان گرمیوں میں آیا اور گرمیوں میں واجب ہوا، اس لیے اس کا نام رمضان ہوا۔
کیونکہ ٹمپریچر بھی بہت ہاٹ تھا اور آپ کو روزہ بھی رکھنا تھا، اور اس روزے میں اس ٹمپریچر میں پھر آپ کو جو مشکلات یا آپ کو جو تھرسٹ ہے یا جو بھی کھانے پینے سے مخصوصاً گرم دنوں میں روزہ زیادہ لگتا ہے. تو جن ایام میں روزہ واجب ہوا ان ایام میں اسلامک روزہ مسلمانوں پر جب روزہ واجب ہوا تو ان ایام میں گرمی تھی. لغوین یہ بھی کہتے ہیں. اور اگر ہم مدینہ اور مکہ کی بات کریں تو وہاں تو تقریباً 1-2 مہینے کے علاوہ ہمیشہ ہی گرمی ہوتی ہے. ہمیشہ ہی گرمی ایگزیکٹلی نیچرلی تو اٹس اے ویری ہاٹ انوائرمنٹ. تو چلو الحمدللہ آئی تھنک ویو کلیئر دا کانسیپٹ کہ رمضان اور رمضان لغوی معنی میں کیا ہے. ایک معنی اور جو ہے اس کا احتراق کا ہے، جلانے کا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کیونکہ رمضان گناہوں کو جلا دیتی ہے، ہیٹ سے ادھر آ جاتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رمضان جلانے کے لیے ہے، اور جلانے کی چیز اچھی نہیں ہوتی کہ آپ ویسے ہم سوچے رمضان جلانے کے لیے شہر رحمت شہر مغفرت، ہاں جلانے کے لیے، لیکن آپ کی بری چیزوں کو جلا دیتی ہے، آپ کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فارمنگ میں پرانے زمانے میں آئی ایم ناٹ شیور ابھی تک کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن کچھ علاقے میں ہیں ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز ویئر دے برن دے ہارویسٹ، یعنی ہارویسٹ کے بعد دے برن دا ریمیننگ کراپس، کیونکہ وہ پھر ویڈز اور وغیرہ کو بھی جلا دیتے ہیں. سو کین وی سے کہ ہمارے اپنے نفسیاتی جو ویڈز ہیں اس کو بھی یہ جلا رہے ہیں. ہاں، اس کو جلانے کے لیے یعنی آپ جب روزہ رکھتے ہیں اور آپ پیور ہو جاتے ہیں، اور یہ پیوریفیکیشن جو ہے اس میں ضروری ہے کہ جو ان پیورس ہیں ان سے آپ کو صاف کیا جائے. کلینزنگ ضروری ہے، اس کے لیے یہ روزہ ہے. اور روزہ کے ذریعے سو کلینزنگ صرف پانی کے ساتھ نہیں ہو جائے گا، کلینزنگ یہ حرارت کے ساتھ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہم وی آلویز تھنک کہ ٹو بی کلینزڈ وی نیڈ واٹر پیوریفائز ایوری تھنگ. ہاں، یہاں بالکل معاملہ الٹا ہے کہ بغیر پانی کے ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ تو دوبارہ ایک الگ بات یوں ہے کہ ایک صفائی آپ کے بدن کی ظاہری ہے اور ایک صفائی آپ کی باطنی ہے. آپ کو ابھی بھی اگر کوئی ٹیسٹ یا کوئی پروسیجر ایسا کرنا ہو جس میں انڈوسکوپی ہے یا کولونوسکوپی ہے یا وغیرہ وغیرہ ہے، تو وہ آپ کو پیاسا رکھتے ہیں. آپ کو آپریشن سے پہلے بھی پیاسا رکھتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں، فاسٹنگ کرنی پڑتی ہے. ایون نارمل بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں یو شوڈ آلویز بی کچھ بلڈ ٹیسٹ فاسٹنگ کے ہیں، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اوپر جو بھی پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے اس پروسیجر سے پہلے آپ کو فاسٹ کرایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اندر کو کلین کرنا ہوتا ہے. اس کلینزنگ کے لیے آپ کو پانی ڈال کے نہیں صاف کیا جاتا آپ کے اندر کو. ابھی ہم جو انر سیلف کی بات کر رہے ہیں وہ اور ہے، لیکن یہ بھی آؤٹ سائڈ ہے. یہ وہ نفس کے اندر اور انسان کی معنوی چیز نہیں ہے. ابھی ہم بالکل ظاہری لغوی ان میں. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی بھی پروسیجر سے گزرنا ہو بدن کے، تو آپ کو فاسٹ کرنا پڑتا ہے. اور فاسٹنگ کے ذریعے ہی تمام صفائی ہوتی ہے، کلینزنگ ہوتی ہے. الحمدللہ پانی کے ذریعے نہیں ہوتی ہے. That's good, alhamdulillah. So for me, alhamdulillah, it's clear. I hope for the audience it's clear as well.